السلام علیکم گائز، میرا آج کا ٹاپک ڈیمن سلیئر کے ایپیسوڈ نمبر 3 کی ایکسپلینیشن ہے۔ جیسا کہ آپ نے پچھلے ایپیسوڈ کے اندر دیکھا کہ ٹانجیرو نے اپنا پہلا ٹیسٹ پاس کر لیا تھا اور اوروکوڈاکی نے اس کو اپنا شاگرد بنا لیا تھا۔ سب سے پہلے اوروکوڈاکی ٹانجیرو کو ڈیمنز اور ڈیمن سلیئرز کی ہسٹری کے بارے میں بتاتا ہے کہ یہ آرگنائزیشن بہت پرانے وقت سے ڈیمنز کو مارتی آ رہی ہے اور اس آرگنائزیشن کے بارے میں وہاں کی گورنمنٹ نہیں جانتی، اور بتاتا ہے کہ ڈیمنز اپنی بھوک انسانوں سے پوری کرتے ہیں اور کسی کو یہ نہیں پتا کہ ڈیمنز کہاں سے اور کیسے وجود میں آئے، اور ایک ڈیمن عام انسان سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے اور وہ اپنے جسم کا کوئی بھی حصہ دوبارہ ریجنریٹ کر سکتے ہیں، اور ان ڈیمنز کو مارنے کے صرف 2 ہی راستے ہیں، ایک یہ کہ ان پہ سورج کی روشنی پڑے اور دوسرا یہ کہ ان کا گلا کسی خاص تلوار سے قلم کر دیا جائے، اور ہم جیسے ڈیمن سلیئرز ان ڈیمنز سے لڑتے ہیں تاکہ ہم دوسروں کو ان سے بچا سکیں۔ ان سب کے بعد اوروکوڈاکی ٹانجیرو سے کہتا ہے کہ تمہیں ڈیمن سلیئر بننے کے لیے فائنل سلیکشن کے پروسیس سے گزرنا ہوگا اور اسے پاس کرنا ہوگا جو MT فوجوکسانے پہ ہوگا، اور میرا کام صرف تم کو ٹرین کرنا اور اس سلیکشن میں انٹر کروانا ہے۔ اس طرح ٹانجیرو کی ٹریننگ سٹارٹ ہو جاتی ہے اور وہ سب کچھ اپنی ڈائری میں لکھنا شروع کر دیتا ہے تاکہ وہ اس ڈائری کو نیزوکو کے لیے چھوڑ سکے، اور وہ روز اسی ماؤنٹین سے نیچے اترتا ہے اور راستے میں جو ٹریپس آتے ہیں ان کو پار کرتا ہے، جس سے اس کی سپیڈ میں اضافہ ہو جاتا ہے اور اس کا اپنے سانس پہ اور کنٹرول آ جاتا ہے، جس سے اس کی سونگنے کی قابلیت اور بڑھ جاتی ہے، اور کچھ دن بعد اس کے ہاتھ میں تلوار دی جاتی ہے اور اس کو ہاتھ میں رکھتے ہوئے اس ماؤنٹین سے نیچے اترنا ہوتا ہے تاکہ وہ اپنی تلوار کو سنبھال سکے، اور اس سے کچھ دن بعد تلوار چلانے کا صحیح طریقہ سکھایا جاتا ہے، اس کی ٹریننگ کی جاتی ہے تاکہ وہ اپنی تلوار کو صحیح سے استعمال کر سکے اور اس کو صحیح طریقے سے چلا سکے، اور اس دوران اوروکوڈاکی اس کو بتاتا ہے کہ تمہیں تلوار کی بلیڈ اور اپنی فورس کی ڈائریکشن کو سیم رکھنا ہوگا، تبھی یہ صحیح سے چلے گی ورنہ یہ ٹوٹ جائے گی۔ اور اس کے کچھ دن بعد اوروکوڈاکی اس کو بریدنگ ٹیکنیکس کے بارے میں بتاتا ہے اور اس کو ان سب کی ٹریننگ دیتا ہے تاکہ وہ اپنے سانس پہ کنٹرول رکھ سکے، اور اوروکوڈاکی اس کو واٹر بریدنگ کی 10 فارمز کی ٹریننگ دیتا ہے۔ ٹانجیرو کو ٹریننگ کرتے ہوئے 6 مہینے ہو جاتے ہیں اور وہ نیزوکو کے لیے بہت پریشان ہوتا ہے کیونکہ وہ بھی 6 مہینے سے سوئی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ دیکھ کے اوروکوڈاکی اس کے لیے ڈاکٹر بلواتا ہے، لیکن ڈاکٹر کو بھی کچھ سمجھ نہیں آتی کہ ایسا کیوں ہے۔ ٹانجیرو نیزوکو کو اس حالات میں دیکھ کے خوف زدہ ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ کہیں ایسا دن نہ آ جائے کہ میں اٹھوں اور نیزوکو مر چکی ہو، اور اسی دوران وہ اپنی ٹریننگ جاری رکھتا ہے اور اس کی ٹریننگ کو 1 سال ہو جاتا ہے، اور وہ دن آ جاتا ہے جب اوروکوڈاکی کہتا ہے کہ میں نے تمہیں سب سکھا دیا ہے اور اب میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم نے اس 1 سال میں مجھ سے کیا سیکھا، اور وہ ٹانجیرو کو اپنے پیچھے آنے کو کہتا ہے، اور اوروکوڈاکی اس کو پہاڑ کے اوپر لے جاتا ہے جہاں ایک بہت بڑا پتھر پڑا ہوتا ہے، اور ٹانجیرو کو کہتا ہے کہ اگر تم نے اس پتھر کو 2 حصوں میں کر دیا تو میں تمہیں فائنل سلیکشن کے لیے انٹر کروا دوں گا، اور وہ یہ کہہ کے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ٹانجیرو یہ دیکھ کے حیران ہو جاتا ہے اور اس کو یقین نہیں آ رہا ہوتا کہ میری تلوار اس پتھر کو کاٹ سکتی ہے، اور وہ اپنی تلوار سے اس کو کاٹنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس پتھر کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ٹانجیرو سوچتا ہے کہ مجھے اور ٹریننگ کرنے کی ضرورت ہے اور وہ دوبارہ ٹریننگ شروع کر دیتا ہے، اور اس کو ٹریننگ کرتے ہوئے 6 مہینے گزر جاتے ہیں، اس کے باوجود اس سے پتھر نہیں کٹتا، اور وہ اتنا کچھ کرنے کے بعد زور سے چلانے لگتا ہے، اور اتنے میں ایک ڈیمن سلیئر آتا ہے اور اس کو اس طرح دیکھ کے کہتا ہے کہ تم نے 1.5 سال ٹریننگ کر کے کیا سیکھا۔ وہ ٹانجیرو کو مقابلہ کرنے کو کہتا ہے۔ ٹانجیرو جیسے ہی اپنی تلوار سے حملہ کرتا ہے، وہ ڈیمن سلیئر اپنی لکڑی کی تلوار اس کے منہ پہ مارتا ہے، اور اس طرح ٹانجیرو بے ہوش ہو جاتا ہے اور نیچے گر جاتا ہے۔ جب ٹانجیرو کو ہوش آتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ ایک اور لڑکی جو ڈیمن سلیئر ہوتی ہے اس کے سامنے کھڑی ہوتی ہے۔ ٹانجیرو اس سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو؟ وہ بتاتی ہے کہ میرا نام ماکومو ہے اور جس کے ساتھ تم لڑ رہے تھے وہ سبیتو ہے، اور وہ لڑکی ٹانجیرو کی ٹریننگ میں اس کی مدد کرتی ہے اور اس کو اس کی غلطیوں کے بارے میں بتاتی ہے اور اس کو صحیح کرواتی ہے، اور اس کو بریدنگ ٹیکنیکس کے بارے میں بتاتی ہے کہ اس سے تمہارے خون کی رفتار تیز ہو جاتی ہے اور تمہارا دل تیزی سے دھڑکنا لگتا ہے، اور اس دوران تمہارا جسم گرم ہو جاتا ہے اور تم ڈیمن کی طرح طاقتور ہو جاتے ہو، اور اس سب کے لیے تمہیں اپنے لنگز کی کیپیسٹی کو بڑھانا ہوگا۔ اس طرح ٹانجیرو کو ٹریننگ کرتے ہوئے 6 مہینے اور گزر جاتے ہیں، اور وہ اس کے بعد
سبیتو کو دوبارہ چیلنج کرتا ہے اور وہ اس طرح آمنے سامنے ہوتے ہیں اور سبیتو کے پاس اس دفعہ اصلی تلوار ہوتی ہے۔ وہ دونوں اچانک تیزی سے آگے بڑھتے ہیں، لیکن اس دفعہ تانجیرو کی رفتار پہلے سے زیادہ تیز ہوتی ہے اور وہ آگے بڑھ کے سبیتو کا ماسک کاٹ دیتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اچانک سبیتو اور ماکومو دونوں غائب ہو جاتے ہیں اور جس کو تانجیرو نے کاٹا تھا وہ سبیتو کا ماسک نہیں ہوتا بلکہ وہ بہت بڑا پتھر ہوتا ہے جس کو اس نے 2 حصوں میں کاٹنا ہوتا ہے۔